السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بھی ماہ سفر کی سیریز کے حوالے سے اس کی کڑیوں میں سے کڑی ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو یہ مہینہ نوزت والا ہے، اب جب قرآن پڑھیں گے، قرآن وہ برکتوں والی کتاب ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری گھروں سے نوزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے قرآن خوانی کرنا، تو کیا شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم سوال ہے قرآن خوانی کے حوالے سے۔ اس کو ہم صرف سفر کے ساتھ نہیں جوڑتے بلکہ ہم اس کو عام رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن خوانی کا معنی ہے قرآن کو پڑھنا۔ ہمارے معاشرے میں قرآن خوانی کے حوالے سے جس قدر بگاڑ آ چکا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں خود ان کو قرآن نہیں آتا، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ وہ قرآن سنتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کے گھروں میں عام دنوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر دوسروں کو بلا کے قرآن پاک پڑھواتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پاک پڑھواتے ہیں، جب کوئی کاروباری مسائل ہوتے ہیں تو پھر قرآن پاک پڑھواتے ہیں، اور جب کوئی اس قسم کے نظریات جس طرح سفر کے حوالے سے تو پھر قرآن پڑھواتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اس میں قرآن پاک پڑھو۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ قبرستان میں قرآن خوانی نہیں کرنی، کیونکہ اگر قبرستان میں قرآن خوانی ہوتی تو آپ یوں نہ فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ قبرستان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، لیکن آپ دوسروں کو بلوا کے پڑھوائیں یہ نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی مہینے کے ساتھ مخصوص کریں، بلکہ روز کی بنیاد پر آپ قرآن پاک پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے گھر کے سارے افراد جس قدر ہو سکے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ پہلے ہمارے اسلافوں کا بہت بڑا خوبصورت طریقہ تھا۔ مائیں اٹھتی تھیں، گھروں میں خواتین اٹھتی تھیں، وہ چکی بھی چلاتی تھیں، گھروں میں دانے بھی پیستی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتی تھیں، قرآن پاک بھی پڑھتی تھیں۔ ہمارے بزرگ صبح اٹھ کر قرآن پاک پہلے پڑھتے تھے، باقی سارے کام کاج بعد میں کرتے تھے۔ آج افسوس کہ معاشرہ ہی بگڑ چکا ہے۔ باقی قرآن خوانی میت کے حوالے سے بالکل جائز نہیں ہے۔ جو قرآن خوانی کرنے کا کام تھا وہ ہم کرتے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود قرآن پاک پڑھیں، آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو پڑھا جائیں۔ یہ وہ قرآن خوانی ہے کہ اس میں کوئی کہے یا نہ کہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھوائیں نا، اور پھر دوسروں کو بلوا کے قرآن پاک۔ اور یاد رکھیں، جو دوسرا پڑھنے آتا ہے، یقین جانیں میں مدارس سے مطلب ہے، میرا ایک تعلق ہے، طلباء سے ایک تعلق ہے، اور ہمارے خیر مسلک منہج کے اندر تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں ہے۔ جن کے اندر یہ ہے، یقین جانیے جو بھی قرآن پاک پڑھنے آتا ہے وہ لالچ کی بنیاد پر آتا ہے، یا وہ کھانے پینے کے چکر میں آتا ہے یا پیسوں کے چکر میں آتا ہے۔ اگر میری بات پہ جو آپ کو یقین نہ ہو تو جن کو آپ بلاتے ہیں ان کو 1-2 مرتبہ بلائیں، اور نہ کھانے کے لیے کچھ دینا، ان کو پیسے دیں، پھر دیکھیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ وہ لالچ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ آپ خود پڑھیں گے تو اخلاص کی بنیاد پر، آپ کے بچے پڑھیں گے تو سفر کے مہینے کے حوالے سے قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔